impact corruption tolerance had on the culture of this organization. جی تھینک یو ویری مچ. ہم کرپشن ٹالرنس کی بات کر رہے تھے نا پیچھے, ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا کرپشن ٹالرنس. بیسیکلی کرپشن ٹالرنس جو ہے وہ آرگنائزیشن کے کلچر کو ایسے افیکٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ جو اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوپینینس کو ایک طرح سے انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, اور لوگ اس کرپشن کو ٹالریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ کہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹورڈز بیئرنگ کرپشن, اور پھر جب وہ کلچر بن جاتا ہے تو پھر اس سے ہٹنا پیچھے مشکل ہو جاتا ہے. امپیکٹ کیا اس کا پھر؟ امپیکٹ اس کا جی کرپشن انکریز, شیور, اس سے کرپشن انکریز ہو جاتی ہے. آپ کی آرگنائزیشن کے جو ریسورسز ہیں وہ غلط جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں, اور جو آرگنائزیشن کی سروسز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ کہ کوالٹی آف سروسز جو ہے وہ نہیں رہتی, اور وہ لوگ جن تک آپ نے وہ سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ لوگ ان سروسز سے محروم ہو جاتے ہیں, اور چند مفاد پرست لوگ جو ہوتے ہیں یا جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک تو سروسز متاثر ہوتی ہیں, دوسرا ریسورسز کی ایلوکیشن متاثر ہوتی ہے, تیسرا ان کی سروسز کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. اس کا سب کویشچن if anything done different now than before. ڈسٹنگ والا جی وہاں دیکھ لیں, ملا گرے سا کپڑا. ایک منٹ, ایسا کریں افضل, یہ دراز کھولیں گے نمبر 2 یا 3. ہاں یہ لے لیں, اگر اس سے بھی بڑا چاہیے تو ٹاول اور بھی ہیں دھلے ہوئے. جی اچھا, اس کا یہ سب کویشچن ہے if anything done different now than before, can you explain in more detail? جی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہتے ہیں نا کہ آرگنائزیشنل لیڈرشپ بھی چینج ہوتی ہے تو آرگنائزیشنس کا جو ایک ورکنگ سٹائل ہے وہ چینج ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ سلوگنس زیادہ ہوتے ہیں اور ایکچوئل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتی ہے. جیسے آپ ایگزامپل ملک کی سطح پر لے لیں, وین دا نیو گورنمنٹ کیم ان اور وہ چینج کا سلوگن یوز کر کے آئی تو پیپل ور ہیونگ ویری ہائی لیول آف ایکسپیکٹیشنز فرام دا گورنمنٹ کہ جیسے ایک کلچر وہاں پہ بنے گا, اسٹرکٹ میئرس لیے جائیں گے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے بھی نظر آئے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو ابھی نئی رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, انفارچونیٹلی پاکستان کا گراف تھوڑا نیچے آ گیا ایز کمپیئر ٹو پریویس. پہلے میرے خیال سے 117 نمبر پہ تھی اس کی کنٹری رینکنگ, اب 120 پہ چلی گئی ہے. تو دیٹ مینس کہ 3 ڈگری جو ہے وہ کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن انہوں نے جو ڈیٹا وہ تو پچھلی گورنمنٹ کے پیریڈ کا جی بے شک جیسے بھی ہو, لیکن یہ کہ متعین تو ہوتا ہے نا کہ آنے والے سالوں میں کیا ریکارڈ ہوا. تو اسی طرح سے ابھی آرگنائزیشنس میں بھی جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی ہمیں سمت نہیں, ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کرپشن ٹالرنس از کنسیڈرڈ ان ٹرمز آف دا لیڈرشپ, ان ٹرمز آف دا ریلیشن شپ ٹو دا کرپشن؟ جی کرپشن ٹالرنس کا کرپشن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے اور انورس ریلیشن شپ ہے. جتنی کرپشن ٹالرنس لو ہوگی اتنی ہی جو ہے وہ کرپشن آپ کی لو ہوگی, یعنی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اور اگر آپ کی کرپشن ٹالرنس ہائی ہے, اگر کرپشن ٹالرنس ہائی ہے, لو ہے تو پھر کرپشن زیادہ ہوگی, انورسلی ہی ہے میرا خیال. کرپشن ٹالرنس لو ہے اگر تو کرپشن زیادہ ہو جائے گی. نہیں, نہیں پھر ٹھیک ہے, کرپشن ٹالرنس لو ہے تو کرپشن بھی کم ہوگی. اور اگر ٹالرنس لیول ہائی ہے تو اس کا مطلب لوگوں کو آپ انکریج کر رہے ہیں نا, تو پھر وہ ٹالرنس, پھر کرپشن زیادہ ہوگی. تو اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. صحیح ہے. اس کا ایک یہ سب کویشچن ہے کہ is corruption tolerance in some way associated with actual corruption level
یہ جی ڈائریکٹ آپ نے بتا ہاں دیا. یہ اس میں آ گیا. Next, do you think corruption tolerance has had any effect on the ministerial government reform measures? جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر کرپشن ٹالرنس زیادہ ہے تو سرٹنلی وہ گورنمنٹ کو بھی انفورس کرے گی کہ وہ ایسے میئرس لے کہ جس میں کرپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے میئرس لیے جائیں، ایسی کیمپین کرے کہ جس میں کرپشن کو ٹالریٹ کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے میئرس لیے جائیں. تو ایک طرح سے یہ ریفارم کو بھی انوائٹ کرتی ہے کہ اگر کرپشن ٹالرنس ہو رہی ہے یا کرپشن ہے تو ریفارم میئرز لیے جائیں، لیکن اگر کرپشن نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ریفارم میئرز اس طرح کے لینے کے. تو اس کا مطلب جہاں کرپشن ہے تو وہیں پہ ریفارم میئرز کی زیادہ ضرورت ہوگی. Can you explain in more detail how policy driven changes are evolved? جی جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر کرپشن ہے تو اس کا مطلب ہے پالیسیز بھی ایسی بنانی پڑیں گی، اور ساتھ یہ کہ گورنمنٹ کو ایک کیمپین بھی بنانی پڑے گی اینٹی کرپشن کے لیے، چینج کے لیے، اور اینٹی کرپشن میئرس کو آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا، جس میں امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور ایویلیویشن بھی ہوگی. ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کو بھی اس کیمپین کا حصہ بننا پڑے گا کہ لوگ مل کر کرپشن کے اگینسٹ فائٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ ایک چین پروسیس ہی ہے جس میں گورنمنٹ اور پھر پالیسی میکنگ سے لے کر امپلیمنٹرز جو سول سرونٹس ہیں، جو گورنمنٹ آفیشیلز ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی اور سٹیزنز، جب تک وہ اس کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے تو تب تک یہ سارا کام افیکٹولی نہیں ہوگا. ابھی کچھ کویشچنز ہیں جو اس کے کرپشن ٹالرنس کے میئرمنٹ سے پرٹین کرتے ہیں. تو فرسٹ کویشچن ہے اس میں، ان یور اوپینین ہاؤ کرپشن ٹالرنس کین بی میئرڈ؟ جی میرے خیال سے کرپشن ٹالرنس میئر کی جا سکتی ہے کہ لوگ کتنی برائب کا والیوم کیا ہے، ایمبیزلمنٹس کتنی ہوئی ہیں، کتنی منی جو ہے وہ لانڈرنگ ہوئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے فرام ادر کنٹریز. اور نیچے سے آئے تھے بل دے رہا تھا تو وہ کہہ رہا جی کہ موسیٰ صاحب میں نے باہر نکلے ہیں چیف کو لے کے، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے ان سے ٹاپ لیول پہ کرپشن کیا ہے اور لوور لیول کی کرپشن کیا ہے، برائبری وغیرہ میں لوگ کتنے انوالو ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ مل کر ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کرپشن کو میئر کس طرح سے کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں کنٹرول آف کرپشن کے لیے، وہ ابھی آپ انڈیکیٹر جو ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز ہیں نا، اس میں کرپشن، کنٹرول آف کرپشن از ون آف دا انڈیکیٹرز، تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹ رپورٹ میں دیکھ رہی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہے ملک میں، اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی کتنی ہے ملک میں، اور ٹرانسپیرنسی کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے یہ ہمیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کرپشن کو آپ نے میئر کس طرح کرنا ہے. نیکسٹ، ان یور اوپینین واٹ آر دا ڈائمینشن دیٹ میئرز دا کرپشن ٹالرنس؟ جی کرپشن ٹالرنس کو میئر کرنے کے لیے بھی یہی طریقے ہیں کہ آپ کس حد تک لوگوں کو انکریج کرتے ہیں یہ برائبری کے لیے اور ایمبیزلمنٹ کے لیے، اور جو ہم نے ابھی چیزیں مینشن کی ہیں نا اینٹی کرپشن چیزوں میں کس طرح آپ انہیں انوالو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پینلٹیز کیا ہیں جو کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جب ایگزامپلری پنشمنٹس نہیں ہوتی تو پھر دین پیپل آر ٹینڈ ٹو گیٹ مور اینڈ مور انٹو کرپشن، پھر اس کی ٹالرنس بڑھتی چلی جاتی ہے. نیکسٹ، ہاؤ ہیومن بیہیویئر پلیز اٹس رول ان میئرنگ کرپشن ٹالرنس؟
Ji, I think it's a very, very important question because earlier I mentioned that corruption tolerance is basically related to opinions and attitudes of people. صحیح. تو ایٹیٹیوڈ سے آپ کے بیہیویئرس کو ڈٹرمن جی. کرتے ہیں نا. جب آپ بالکل. کوئی چیز سوچتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح سے ایکشن لے رہے ہوتے ہیں. ہوں. دین اٹ بیکمز بیہیویئر. تو ایٹیٹیوڈس کو درست کرنا جو ہے ٹورڈز اینٹی کرپشن میئرس, ٹورڈز لو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس آف کرپشن, دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ ہیومنس ہی انوالو ہوتے ہیں نا کرپشن میں. صحیح. تو ہیومن بیہیویئرس کو درست کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن بھی صحیح ہو جائے گی. How culture of the country influence the measuring of corruption tolerance. جی, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ایز وی مینشنڈ ارلیئر کہ کلچر آف اے کنٹری influences the culture of the organizations because that is the main culture. Organizations پھر اس کے سب کلچر میں آتے ہیں, صحیح. اور آرگنائزیشنس کے انڈر کیونکہ پیپل کام کرتے ہیں تو پیپل آر انفلوئنسڈ بائی دا آرگنائزیشنل پریکٹسز. آپ پورا اگر چین ایفیکٹ دیکھیں تو نیشنل کلچر کا انسٹیٹیوشنل کلچر پہ امپیکٹ آتا ہے, اور انسٹیٹیوشنل کلچرز جو ہیں وہ آگے لوگوں کے رویوں کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے چین ایفیکٹ. جیسا اوپر ہوگا وہی آپ کو چیزیں نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. Next, how the organizational culture plays its role in the measuring corruption tolerance. جی بالکل, جیسے جی کنٹری لیول پہ اسی طرح آرگنائزیشنس بھی جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. Next question, how integrity matters in measuring the انٹیگریٹی. integrity. ہاں, انٹیگریٹی ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان کرپشن, کیونکہ کرپشن کا جو میننگ ہی ہے وہ ہے ڈس آنیسٹی, وہ ہے ان اپروپریٹ بیہیویئرس, وہ ہے لسٹ, وہ ہے گریڈ, وہ ہے ان اپرووڈ بیہیویئرس, ان ایتھیکل بیہیویئرس. تو انٹیگریٹی جو ہے وہ اٹس اپوزٹ ٹو آل آف دیز تھنگس. تو اگر آپ کے پاس انٹیگریٹی ہے اس کا مطلب ہے آنیسٹی بھی ہے, اس کا مطلب ایتھکس بھی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے جو اپرووڈ بیہیویئرس کی لسٹ ہے اس میں آتا ہے. تو بیسیکلی ایتھکس آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو لوئرنگ آف کرپشن یا اینٹی کرپشن. Next, do economic conditions and rule of law are related to measuring corruption tolerance. یہاں تک ہم نے اوکے, پہلے کیے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. I think anti-corruption measures have a very direct relationship with lowering of corruption. جتنے اینٹی کرپشن میئرس جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے اتنی ہی کرپشن ٹالرنس لو ہوگی, کیونکہ پھر لوگوں کو یہ فیئر ہوگا آف پینلٹیز, پیونٹیز, اور یہ کہ وہ ریڈیکیول کرنے کا, اور یہ کہ سرفیس پہ آنے کا, جاب لوز کرنے کا. بٹ اف سچ پنشمنٹس, پینلٹیز اور سینکشنز آر ناٹ امپوز, تو پھر لوگ کہیں گے کیا ہوتا ہے, کرتے جاؤ, کیا ہونا ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو بیسیکلی پھر وہ انکریج کرتا ہے لوگوں کو ایسے بیہیویئرس کے لیے, کرپشن والے بیہیویئرس اور کے لیے. اکنامک کنڈیشن, اکنامک کنڈیشنز بھی جی, اکنامک کنڈیشنز اگر لو ہوں گی, ویک ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل ول انڈلج انٹو مور کرپشن. یہاں تھوڑا انورس ریلیشن شپ ہے. اور اگر اکنامک کنڈیشن لوگوں کی اچھی ہوگی تو پرابیبلی دے ول ٹینڈ لیس ٹورڈس کرپشن, کیونکہ پھر ان کی نیڈس پوری ہو رہی ہوں گی, تو لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ اپنی دال روٹی پورے کرنے کے لیے بھی وہ مجبور ہیں کرپشن کرنے کے لیے. اب یہ کرپشن کے متعلق کوشچن پہ آ گئے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کرپشن؟ جی, آئی تھنک یہ ہم نے آپ کو شروع میں آنسر کر دیا تھا کہ کرپشن مینس ایمبیزلمنٹ, برائبری, نیپوٹزم, اور اسی طرح سے منی لانڈرنگ, ان ایتھیکل یوز آف پاور, اور
abuse of power جس کو آپ کہتے ہیں, اور inappropriate use of resources. اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ چیزوں کو کلیکٹیو انٹرسٹ سے ہٹ کے پرسنل گینز کے لیے یوز کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمز کرپشن. اگر آپ وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو پبلک انٹرسٹ کے لیے, تو پھر وہ کرپشن میں نہیں آتی. جب آپ ابیوز کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو انہانس کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمز کرپشن. اسی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے, ڈو یو تھنک دیر از کرپشن ان پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ تو کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. بیسیکلی یہ کہ تھنگس ہیو بین سرفیسڈ, رپورٹس ہیں, ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرس اویلیبل ہیں, اور اتنے ڈاکیومنٹس ہیں. ہم اسکینڈلس سنتے بھی ہیں ڈسکس ہوتے ہوئے ٹی وی پہ, نیوز پیپرز پہ, میڈیا میں. تو دیٹ مینس کہ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ جاتا کہ کرپشن ہے یا نہیں ہے. اسی سے میرے کویسچن, ڈو یو تھنک پبلک ایٹ لارج ہیز ٹو فیس کرپشن ان پاکستان؟ جی ڈیفینیٹلی, جیسے ہم نے کہا کہ نیشنل لیول کا جو امپیکٹ ہے وہ آرگنائزیشنس پہ آتا ہے, دین کرپشن جو ہے اٹ پرویڈس ایوری سیکشن ان دا سوسائٹی. تو چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, تو جب وہ ہر سیکشن میں آ جائے گا تو پھر دیٹ مینس کہ کامن پیپل ہیو ٹو فیس دیٹ فینومینا, وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, کیونکہ پھر وہ آپ کو کوالٹی آف سروس ڈیٹیریوریشن کی فارم میں ساری کی ساری پبلک سروسز میں نظر آئے گا. ڈو یو نو دا لیول آف ایگزسٹنگ کرپشن؟ جی جیسے میں نے آپ کو ابھی شیئر کیا کہ لیول از رائزنگ. جو بھی کرائٹیریا ہے, جو بھی میئرس ہیں, وہ تو ایک بعد کی بات ہے. سم پیپل آر کویسچننگ کہ وہ کیسے میئر کرتے ہیں, ڈیٹا کیسے لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لیول تو رائز ہوا ہے. میں نے ابھی پیچھے میں دیکھ رہی تھی, ابھی ریسنٹلی ان کی جو 2019 کی رپورٹ آئی ہے, میرے خیال سے 20 جنوری کو انہوں نے اس کی فائنڈنگز ریلیز کی ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. تو اس میں پاکستان's رینکنگ جو ہے وہ اٹ ہیز گون فردر ڈاؤن, وہ 117 سے 120 پہ چلی گئی ہے. دیٹ مینس کہ اٹس الارمنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رائز کر رہا ہے لیول, بجائے اس کو کہ لوور کرنے کے. ڈو یو تھنک کرپشن از مور پریولنٹ ان دا پبلک سیکٹر اور ان پرائیویٹ سیکٹر؟ آئی تھنک پبلک سیکٹر از مور ولنریبل, اور پبلک سیکٹر میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. میرے پاس کوئی ایسے فگرز تو نہیں ہیں, لیکن جو ہم پبلک سیکٹر کی سٹوریز سنتے رہتے ہیں, جیسے پاکستان اسٹیل مل دیکھ لیں, PIA دیکھ لیں, ریلویز دیکھ لیں, تو ہمیں پبلک سیکٹر کی جو ہے وہ کرپشن زیادہ نظر آتی ہے, کیونکہ پبلک منی ہے نا. پبلک منی کے لیے اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی میئرس نہیں رکھے جاتے. لیکن جو پرائیویٹ جہاں پہ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ تو پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں وہ دے ٹیک میئرس افیکٹولی. وہ تو پھر ظاہر نکال بھی دیتے ہیں, فکس بھی کر لیتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ پبلک سیکٹر از مور ولنریبل, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی مسنگ ہے, جہاں پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس لیے کرپشن لیول از ہائی. ایک میرے ویسے ابھی کویشچن دل میں رہا تھا کہ جو پبلک سیکٹر کی کرپشن ہے اٹ از کیریڈ آؤٹ تھرو پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ جو بھی بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹینڈر کرنا بلڈنگ کی اور روڈس کی, سب ڈیمس کی, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے کرپشن کرتے ہیں. اس طرح اومنی گروپ کا بھی جو اسکینڈل آیا اس میں وہ گورنمنٹ اداروں کو پرائیویٹ اومنی گروپ والوں نے سارا انوالو کر کے, جیسے ابھی آپ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لائسنسنگ ہے, کانٹریکٹنگ ہے, ان ساری چیزوں میں آپ فیور کر رہے ہوتے ہیں نا, تو دیٹ مینس کہ وہ بھی ایک کرپشن ہے نا پبلک سیکٹر کی. جب آپ پیٹرنیج کی میں نے ٹرم یوز کی تھی, پیٹرنیج کا مطلب یہی ہے کہ یو رب مائی بیک آئی رب یور بیک والی بات ہے, کہ آپ ہمیں فیور کریں, ہم آپ کو فیور کریں گے, اس طرح کی چیزیں. یہ پرانی کویشچن اس میں تھا کہ کین یو لسٹ ایگزیکٹ پوائنٹ سیکٹرز انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹس دیٹ آر مور کرپٹ؟ اس میں کچھ اداروں کی یعنی کہ کچھ اداروں کے, جیسے میں نے ابھی اب تو اس میں تو ہم نے کر دینا کہ 3 بتا دیں. جی اس میں تو ابھی اس طرح چل رہا پرانا ہے.
ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ابھی بتایا تھا پولیس والا جو ہے ہاں. وہ کافی اس کا ہے. ٹیکسیشن میں کافی کرپشن ہے, اور اسی طرح سے یہ جو لینڈ کے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن ہمیں نظر آتی ہے, ریونیو سے ریلیٹڈ. جی, اب بینکس میں بھی آپ دیکھیں تو کافی فراڈولنٹ پریکٹسز ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے, ہیو یو پرسنلی ایکسپیرینسڈ کرپشن؟ ڈے ٹو ڈے میں شاید چھوٹی موٹی فیس کی ہوگی پیٹی کرپشن, بٹ ناٹ ایٹ اے ہائر لیول. ہیو یو مے بی ہم بہت بڑی بڑی ڈیلز کرتے نہیں ہیں, ہم تو کامن سٹیزنز ہیں, کامن پیپل ہیں, ہماری ڈیلنگس بھی پھر کامن اینڈ لوور لیول کی ہوتی ہیں. ہیو یو ایور بین فورسڈ انٹو کرپشن؟ جی, میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا کہ ایٹ ٹائمس چھوٹی موٹی سی آ جاتا ہے جس کو اسپیڈ منی کا نام دے کر چارج کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اویئرنیس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. جب اویئرنیس ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو ڈسکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا جس میں تھا کہ آفٹر گیٹنگ اویئرنیس میں نے کہا نہیں, میں نے کسی کو انوالو نہیں کرنا, میں اپنا کام خود کروں گی. اسی طرح سے ابھی ایک اور بھی میرے ساتھ پچھلے دنوں میں بھی ہوا کہ اسٹیٹ لائف کا تھا ایک کوئی کام چھوٹا سا اس آفس کا. تو آئی وینٹ ٹو دیٹ آفس, تو ایک ایسی کوئی جان پہچان نہیں تھی, بٹ سم ون آسکڈ می کہ میں آپ کی ہیلپ کروں. تو مجھے وہ اچھا ہی لگ رہا تھا, ڈیسنٹ سا ہی چیپ لگ رہا تھا, تو آئی سیڈ کہ اوکے. تو مجھے ایک آفس میں لے گیا, پھر اس نے کہا کہ آپ نے اسٹامپ پیپر بنانا ہے بٹ اٹ شوڈ بی بیک ڈیٹڈ. تو پھر میں نے کہا بیک ڈیٹ سے مجھے کون دے گا؟ تو اس نے کہا جی میڈم سب کچھ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہی کہ وہ ایکسٹرا چارج کرے گا. تو وین آئی ہرڈ دیز ورڈس تو مجھے آپ کی اسٹڈی یاد آ گئی. میں نے کہا ابھی پیچھے تو ہم یہ اسٹڈی پہ کام کر رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا نو تھینک یو, آئی ول آسک سم ون فرام مائی آفس ٹو ڈو دس ورک, آپ رہنے دیں. تو پھر میں نے آفس سے کہا, اور اس نے مجھے جو ریگولر پرائس ہوتی ہے اس پہ لا کے کام کروا دیا, اس کا پیپر لا دیا. تو اس سے مجھے ہوا کہ کس طرح سے جب آپ کو اویئرنیس ہو نا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور تھینک یو کہ آپ نے اس سے پہلے یہ انٹرویو کیا تھا, تو دیٹ براٹ مور کانشیسنیس ود می. تھینک یو. Can you share your experiences you have already?